اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 53 اور 54 پر سبق نمبر 15 پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سیکھنے کی 4 مہارتیں ہوتی ہیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اس سبق کو پڑھانے کے بعد جو مہارتیں سکھانا ہمارا مقصد ہے وہ ہیں سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا اور بلوم ٹیکسانومی کا پہلا درجہ یاد رکھنا۔ آئیں بچوں، اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 53 اور 54 پر سبق نمبر 15 حکایات سعدی پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 15 حکایات سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سبق میں جو خاص الفاظ ہم پڑھیں گے وہ ہے لچھے دار، فنون، حکارت، علوم، شتربان، وارث، قبل از مطالعہ۔ حکایات کسے کہتے ہیں؟ بچوں، حکایت نصیحت آموز کہانی کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے حکایات سے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ حکایت میں اخلاقی باتیں بتائی جاتی ہیں، اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آئیں بچوں، اب ہم پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ حکایت نمبر 1۔ ملک مصر میں 2 امیر زادے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دنیاوی علوم و فنون حاصل کیے اور ملک کا حاکم اعلیٰ بن گیا۔ دوسرے نے دین کے علوم سیکھے اور بڑا عالم بن گیا۔ جو بھائی حاکم تھا وہ دوسرے بھائی کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک دن ملاقات ہوئی تو کہنے لگا، اگر تو بھی میری پیروی کرتا تو ایسی پست حالت میں نہ ہوتا۔ مجھے دیکھ کر کہ کیسی عزت اور شان کا مالک ہوں۔ دوسرا بھائی بولا، اے بھائی، یہ تیری غلط فہمی ہے کہ حکومت حاصل کر کے تو زیادہ عزت کا مالک بن گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ عزت اور اطمینان کے معاملے میں تجھ سے بڑھ کر ہوں، کیونکہ میں نبیوں کی میراث علم کا مالک ہوں اور تو فرعون اور حامان کا وارث بنا۔ حکایت نمبر 2۔ ایک دن ایک بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ فلاں عالم باتیں تو بڑی لچھے دار کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتا۔ دوسروں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، لیکن خود انہیں مال و دولت جمع کرنے سے فرصت نہیں۔ ان کا تو حال قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہے۔ ترجمہ: کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ باپ نے کہا، اے بیٹے، اس خیال کو ذہن سے نکال دے کہ جب تک کوئی عالم با عمل نہیں ملے گا تو نصیحت پر کان نہیں دھرے گا۔ بھلائی اور نیکی کی بات جہاں سے بھی ملے اسے قبول کر۔ اس نابینا شخص جیسا بن جانا مناسب نہیں جو کیچڑ میں پھنس گیا تھا اور کہہ رہا تھا، اے برادران اسلام، جلدی سے میرے لیے ایک چراغ روشن کر دو۔ ایک خاتون نے اس کی یہ بات سنی تو کہنے لگی، جب تجھے چراغ ہی دکھائی نہیں دیتا تو اس کی روشنی سے کس طرح فائدہ حاصل کرے گا؟ پھر کہا، اے بیٹے، نصیحت دیوار پر بھی لکھی ہو تو قابل قبول ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 54۔ حکایت نمبر 3۔ ایک بار میں مکہ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ مسلسل سفر کی وجہ سے بہت تھک چکا تھا۔ جب وادی مکہ میں داخل ہوا تو اس قدر تھک گیا تھا کہ ایک قدم آگے بڑھانا بھی دشوار تھا۔ چنانچہ میں نے شتربان سے کہا، بھائی، میری حالت تو بہت خراب ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں نے اس سفر میں کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ شتربان نے کہا کہ مکہ مکرمہ تیرے سامنے ہے اور ڈاکو تیرے پیچھے۔ اگر تو کسی درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں سو گیا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ تیرا انجام کیسا ہوگا۔ سفر کی تھوڑی سی تکلیف اور اٹھا لے گا تو اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ ہمت ہار دے گا تو تباہی کا خطرہ ہے۔
تھوڑی سی تکلیف اٹھانے سے ہمیشہ کی راحت ملتی ہے۔ حکایت نمبر 4۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مسافر اچانک اللہ کے نیک بندوں کے حلقے میں پہنچ گیا۔ ان کی اچھی صحبت کی وجہ سے اس کی بری عادتیں چھوٹ گئیں۔ اس نے اچھی اور نیک عادتیں اپنا لیں اور نیکی میں لذت اور اطمینان محسوس کرنے لگا۔ اس کی زندگی میں یہ انقلاب بہت خوشگوار تھا، لیکن حاسدوں کے دلوں کو کون بدل سکتا ہے؟ اس شخص کے مخالفوں نے مشہور کر دیا کہ اس کا نیکی کی طرف راغب ہونا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ اس بات سے اس آدمی کو بہت صدمہ پہنچا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ مرشد نے کہا، ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ تیرے مخالف تجھے جیسا بتاتے ہیں تو ویسا نہیں ہے۔ صدمے کی بات تو یہ ہوتی کہ تو برا ہوتا اور لوگ تجھے نیک اور شریف بتاتے۔ بچوں، بعد از مطالعہ ہم پڑھیں گے، اگر انسان ہمت ہار دے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ باپ نے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں شیخ سعدی شیرازی کا نام شرف الدین لقب مسلح تخلص سعدی تھا۔ ایران کے مشہور شہر شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ اہم نکات: نبیوں کی میراث علم ہے، جبکہ فرعون اور حامان کی وراثت دولت ہے۔ جب منزل سامنے ہو تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ نصیحت دیوار پر بھی لکھی ہو تو قابل قبول ہوتی ہے۔ اچھی صحبت کی وجہ سے بری عادات چھوٹ جاتی ہیں۔ آئیں بچوں، اب ہم دیے گئے نئے الفاظ کے معنی زبانی یاد کرتے ہیں۔ الفاظ اور ان کے معنی۔ امیر زادے، اس کا معنی ہے امیر آدمی کے بیٹے۔ فنون، اس کا معنی ہے فن کی جمع ہنر۔ الفاظ اور ان کے معنیوں میں ہے حقارت، نفرت، انقلاب، اس کا مطلب ہے ہر چیز کا بدل جانا۔ فضل و کرم، اللہ کی خصوصی مہربانی۔ شتربان، اس کا معنی ہے اونٹ کو ہانکنے والا۔ عزیز طلباء، یقیناً آپ نے اس سبق کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔